لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تخلیق آسمان و زمین کے وقت ہی سے اللہ رب العزت جل جلالہ نے تعداد کے اعتبار سے 12 مہینے مقرر فرمائے۔ ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بے شک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ کب سے ہے؟ جب سے اللہ عز و جل نے جس دن سے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ لیکن کسی مہینے کا تذکرہ، کسی مہینے کا نام صراحت کے ساتھ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے بیان نہیں فرمایا۔ واحد ماہ رمضان المبارک یہی ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کا نام اللہ نے صراحت کے ساتھ قرآن مقدس میں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان الی آخرہ۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کنز الایمان میں اس کا ترجمہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہوں تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو جاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیے کریمہ میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے ماہ رمضان کی عظمت اجاگر فرمائی۔ پہلے تذکرہ ہو رہا ہے شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ اس ماہ مبارک کا نام رمضان کیوں رکھا گیا؟ تو فرمایا گیا کہ رمضان رمضان سے بنا ہے، اس کے معنی ہر درجے کی حرارت اور شدت کے ہیں، شدت سے حرارت کے معنی۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ روزے دار کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اس کا قلب و جگر جل رہا ہوتا ہے، حرارت اس کے اندر ہوتی ہے، اور روزے دار کی پوزیشن افطار کے وقت یہ ہوتی ہے کہ اس حرارت کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے جلدی سے پانی پینے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک ہی موقع پر ایک ہی وقت کے اندر نہ جانے کتنے گلاس پانی کے یا شربت کے وہ پیتا ہوا نظر آتا ہے۔ وجہ یہ کہ اندر سے اس کا قلب و جگر جل رہا ہوتا ہے۔ اور ایک وجہ
یہ بھی بیان کی گئی کہ جب یہ ماہ مبارک آیا تو وہ گرمی کا موسم تھا، تو اس کا نام رمضان رکھا گیا. اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ چونکہ یہ ماہ مبارک گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا. اس میں اتنی طاقت ہے، اس مہینے کے اندر اتنی حرارت ہے کہ گناہ کے دلدل میں پھنسا ہوا انسان جب اس ماہ مبارک کے روزے رکھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت جل جلالہ اس کے گناہوں کو جلا دیا کرتا ہے. اب اس ماہ مبارک کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس نے قرآن اترا. یہ معمولی مہینہ نہ سمجھو، اس مہینے کو عام مہینہ نہ سمجھو، بلکہ یہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ اللہ نے جب اپنی کتاب کو اتارنا چاہا اور نازل کرنا چاہا تو اس نزول کے لیے اس نے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ کوئی اور مہینہ نہیں، وہ ماہ رمضان المبارک. یاد رکھیں، قرآن مقدس کے نزول کے حوالے سے اللہ رب العزت جل جلالہ نے دو صیغے قرآن مقدس میں بیان فرمائے، انزل انزل اور نزل نزل. جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اور اسی طریقے سے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. تو اب کیا مراد ہے اس سے؟ اب یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ ہم تو علماء سے یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ قرآن مقدس جو ہے وہ 23 سال کی مدت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہاں پر اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا. تو کیا قرآن مقدس کی آیتیں جتنی بھی نازل ہوتی رہیں وہ سب ماہ رمضان المبارک ہی میں نازل ہوتی رہیں؟ یہ 23 سال کے عرصے سے مراد کیا ہے اور رمضان المبارک میں قرآن مقدس کے نزول سے مراد کیا ہے؟ تو یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر لیں. اللہ رب العزت جل جلالہ نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر جو قرآن مقدس یک بارگی نازل فرمایا وہ شب قدر میں نازل فرمایا، اور پھر وہاں سے ضرورت کے مطابق اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا 23 سال کی مدت کے اندر قرآن مقدس کو نازل فرمایا. یکبارگی جو لوح محفوظ سے بیت العزت پر قرآن مقدس جو نازل ہوا ہے وہ ماہ رمضان. یہاں ایک اور انسانوں کے ذہن میں سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ہم علماء سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن مقدس کی جو آیے کریمہ نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، لیکن جب ہم قرآن شریف کھولتے ہیں تو پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، اور پہلے نازل ہونے والی آیات اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق یہ تو 30ویں پارے میں ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ جو آیت پہلے نازل ہوئی وہ 30ویں پارے میں، اور ابتدا سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ سے؟
تو یہاں بھی آپ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھو کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے یک بارگی جو قرآن مقدس لوح محفوظ سے بیت العزت پر نازل فرمایا، وہ اسی ترتیب سے نازل فرمایا جس ترتیب سے آج ہمارے ہاتھوں میں، جس ترتیب سے ہمارے ہاتھوں میں، پھر اس میں سے ضرورت کے مطابق اللہ عز و جل نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ اب قرآن کیا ہے؟ رمضان کی عظمت اللہ نے بیان فرمائی کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا اللہ عز و جل نے۔ اب یہ قرآن کیا ہے اور اس کی عظمت کیا ہے، اسے قرآن خود کھول رہا ہے آگے کی بات میں، آیت میں، جملے میں ارشاد فرمایا انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یعنی یہ جو ماہ رمضان میں قرآن نازل کیا گیا، یہ جو قرآن اتارا گیا، یہ کیوں اتارا گیا اور اس کتاب کی شان کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو اس قرآن کے دامن کو تھامے گا وہ ہدایت پا جائے گا، اور یہ ہدایت کے لیے راستہ دکھاتا ہے، اور ہدایت کے معنی ہے ایصال الی المطلوب، اراءۃ الطریق، غایۃ العرفان، یعنی مطلوب تک پہنچنا، راستہ دکھانا، یہ اس کتاب کی شان ہے اور ہدایت کا معنی ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں تاریخ میں بے شمار ایسے اشخاص ملیں گے اور ایسے صحابہ ملیں گے جن کو کسی اور چیز نے متاثر نہیں کیا، بلکہ وہ قرآن کی آیتیں سنے اور قرآن کو دل میں بیٹھے اور خدا کے پرستار ہو گئے، اس کے عبادت گزار بن گئے، اس لیے کہ یہ معمولی کتاب نہیں ہے، بڑی قوت والی کتاب ہے، بڑی مؤثر کتاب ہے، بڑی انقلاب آفری کتاب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج جو امت مسلمہ کی سچویشن ہے، یہ سچویشن کبھی اس امت کی نہ ہوتی اگر یہ امت قرآن کے ذریعے رہنمائی حاصل کرتی اور یہ امت قرآن کی گائیڈ لائن کو فالو کرتی اور انسانوں کو بھی پرکھتی تو اپنی عقل سے نہیں قرآن کے ذریعے تو کبھی دھوکہ نہ کھاتی بلکہ منزل مقصود تک پہنچ جاتی۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے کبھی قرآن کو آئینہ سمجھا ہی نہیں، بلکہ اب تو دیکھتے دیکھتے سچویشن مسلمانوں کی یہ بن گئی کہ اب تو خاص و عام کی زبان پر یہ جملہ جاری ہو گیا، مولانا آج کے دور میں قرآن پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، یہ مسلمان آج کہہ رہا ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ اور پھر یہ بھی کہتے نہیں کہ قرآن نے جو کہا ٹھیک ہے، لیکن ارے لیکن کیوں لا رہے ہو تم؟ لیکن کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، جب قرآن نے کہہ دیا بالکل فائنل۔ اور انسانوں کی پہچان، انسانوں کی قسمیں، انسانوں کی عادتیں، انسانوں کے حالات، خدا کی قسم اگر انسان قرآن کے اندر یہ ساری چیزوں کو پڑھ لے اور اس کے مطابق انسان کو پہچاننا شروع کر دے، کبھی دھوکہ نہیں کھا سکے گا، کبھی دھوکہ نہیں کھائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ھدی للناس، پہلی ہی بات قرآن کی یہ بیان کی گئی کہ یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ بھی ہے کہ جو قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے اور صحیح سمت پر چلتا ہے، اپنی مرضی سے قرآن سمجھنے کی بجائے جیسا مصطفیٰ جان رحمت اور صحابہ کرام اور اولیاء کرام نے سمجھایا اسی کے مطابق سمجھ کر کے اگر قرآن مقدس پر عمل کرتا ہے تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ منزل مقصود تک پہنچے گا، منزل مقصود۔ یہاں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے
کہ اپنی عقل سے قرآن سمجھنے والا منزل تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ موجودہ دور میں مسلمان اگر کنز الایمان کو یعنی ترجمہ قرآن کنز الایمان کو اچھی طریقے سے پڑھے، سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے تو یقیناً اللہ عز و جل اسے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ تو یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اور ملی ہدایت، فاروق اعظم کو ہدایت قرآن سے ملی ہے، انہوں نے قرآن سنا اور سننے کے بعد دل کی دنیا میں انقلاب پیدا ہوا۔ یہ قرآن ہی ہے جو حق و باطل کے درمیان امتیاز پیدا کر دیتا ہے۔ آپ اگر قرآن سے اپنے شغف کو، اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں تو یہ قرآن آپ کو بتا دے گا کہ حق پر کون ہے اور باطل کون ہے، سچائی کیا ہے اور غلط کیا ہے، یہ سب کچھ قرآن بالکل اجاگر کر دیا کرتا ہے۔ یہی وجہ تو ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان انسان کو پہچاننے کے لیے قرآن کا سہارا لیتے تھے، اور جب قرآن کی کوئی آیت پڑھ دی جاتی اور اس کے احکام سنا دیے جاتے تو اس میں پیوند کاری نہیں لگاتے تھے، اور لیکن یہ اگر مگر کچھ بھی نہیں، ادھر سنا ادھر عمل کے لیے تیار ہو، عمل کے لیے تیار۔ مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں، حضرت امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام مہمانوں کو دعوت دیے تھے، آئے مہمان، غلام نے، خادم نے شوربے سے بھرا ہوا پیالہ دسترخوان پر رکھنے کے لیے وہ لے کر کے آیا اور ہاتھ سے وہ پیالہ چھوٹ گیا، مہمانوں کے کپڑے پر گرا، دسترخوان پر گرا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال بھری نظر اس پر ڈالی۔ اس خادم کا کیا کہنا جس کی نظر قرآن کی آیتوں پر تھی؟ فوراً اس نے کہا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ امام حسین جلال میں تھے، لیکن جب اس نے یہ آیت پڑھی، آیت کا یہ ٹکڑا پڑا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، فرماتے ہیں میں نے غصہ پی لیا۔ والعافین عن الناس، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے، فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ یہ تھی۔ اور آج اگر کہا جائے قرآن یہ کہتا ہے مولانا بات تو بالکل صحیح، لیکن بس یہ لیکن آ جاتا ہے کہیں سے، یہ لیکن کو نکالو، اور جب لیکن نکل جائے گا اور قرآن پر عمل کا جذبہ پیدا ہوگا تو آپ یقین مانیں کہ وہ نتائج برآمد ہوں گے زندگی کے اندر کہ پھر اس کا کہنا ہی کیا، انسان کی زندگی بالکل نکھرتی نظر آئے گی۔ تو یہ کتاب رہنمائی کے لیے نازل ہوئی، یقیناً اس کی تلاوت بہت مفید ہے، اس کے ثواب کا کوئی شمار نہیں ہے، لیکن اس کتاب کے نزول کا مقصد پہلا قرآن نے یہ بیان کیا ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اسی لیے قرآن کیسی ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس کو اجاگر جب قرآن ہی نے کیا تو یوں کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ کتاب، یہ قرآن سب سے زیادہ جو سیدھا راستہ ہے وہی راستہ یہ قرآن دکھاتا ہے، وہی راستہ دکھاتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم کہاں سے راستہ تلاش کرتے ہیں؟ آج کا مسلمان جینے، مرنے، لینے، دینے، کھانے، پینے، اٹھنے، بیٹھنے،
یہ سب کا انداز کہاں سے حاصل کرتا ہے نظر اس کی قرآن پر؟ نہ، بالکل نہیں۔ کیا کچھ قرآن میں نہیں ہے؟ کیسے چلا جائے قرآن نے بتایا، کیسے بیٹھا جائے قرآن نے بتایا، کیسے کھڑا رہا جائے قرآن نے بتایا، کیسے گفتگو کی جائے قرآن نے بتایا۔ وہ کون سی چیز ہے جسے قرآن نے نہیں بتایا؟ سب کچھ تو بتایا۔ اور قربان جائیے، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، جیسا جیسا مصطفیٰ جان رحمت نے کیا ویسا ویسا قرآن نازل ہوتا رہا۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ قرآن کی عملی تفسیر دیکھنا ہو تو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔